جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ جب روایت ہی ضعیف ہے تو پھر یہ اعتراض فضول ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے ضعف کی؟ اس کے اندر ایک راوی ہے خالد بن مخلد القطوانی، آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ خالد بن مخلد القطوانی کے حوالے سے شرح علل ترمذی، یہ امام ابن رجب بڑے عظیم پائے کے محدث تھے، انہوں نے یہ شرح علل ترمذی نقل کی ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امام غلابی رحمہ اللہ کا قول کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خالد بن مخلد القطوانی کی وہ روایت صرف لی جائے گی جو اہل مدینہ سے ہو یا سلیمان بن بلال سے ہو، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ صرف لا یؤخذ عنہ الا حدیث عن اہل المدینہ، کہ صرف اس کی وہی روایت قبول ہے جو اہل مدینہ سے ہو یا سلیمان بن بلال سے ہو، صرف ان دو باتوں میں قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رہے، یہاں کچھ آدمی یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ خالد بن مخلد القطوانی تو بخاری کا راوی ہے، تو پھر یہ کیوں؟ تو بخاری میں دو باتیں ہیں، یا تو اس کی روایتیں اہل مدینہ سے ہیں یا پھر اس کی روایات متابعات کی وجہ سے صحیح ہیں، یعنی صرف اس سند کی وجہ سے نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی دوسری متابعات پیش کی ہیں جس وجہ سے صحیح ہیں۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کے اندر خالد بن مخلد القطوانی راوی ہے اور اس کی صرف وہ روایت قابل قبول ہوگی جو اہل مدینہ سے ہو یا پھر سلیمان بن بلال کی، یہ محدثین نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اور جو آپ نے روایت پیش کی ہے نہ تو وہ اہل مدینہ سے ہے اور نہ ہی وہ سلیمان بن بلال سے ہے، اس وجہ سے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باقی پتہ ہے خالد بن مخلد قطوانی راوی کیسا تھا؟ یہ احوال الرجال، یہ امام ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی کی ہے، سکرین کے اوپر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ 108 نمبر پر اس کا ترجمہ، اس کا سارا بایو ڈیٹا نقل کرتے ہیں، اس میں یہ لکھتے ہیں کان شتامن، یہ بہت زیادہ گالیاں نکالنے والا آدمی تھا، مولنن بسوئی مذہبی، اور اپنے برے مذہب کو بڑا اعلانیہ طور پر بیان کرنے والا تھا۔ تو اس کی روایت وہ حضرت معاویہ کے خلاف ویسے ہی ناقابل قبول ہے، جب وہ ان کا دشمنی کرنے والا ہے اور اپنے مذہب کی برائی کو اعلانیہ طور پر کرنے والا ہے تو اس کی روایت کیسے قابل قبول ہوگی؟ اور اس کی روایت جب یہ اہل مدینہ سے ہوگی یا سلیمان بن بلال سے ہوگی تب یہ راوی قابل قبول ہے، ورنہ یہ راوی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ محدثین نے بات کی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس روایت کے متن کو پڑھیں، اس روایت کے متن میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے لوگوں کے تلبیہ کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہا؟ انہوں نے کہا جی وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں حضرت معاویہ سے۔ تو انہوں نے کہا ان لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے تلبیہ اونچا پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی آواز سن کر یہ نہیں کہا کہ معاویہ سے کیوں ڈرتے ہیں اور معاویہ نے کیوں منع کیا، انہوں نے بھی الزام حضرت معاویہ پر نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف نسبت کی ہے، معاویہ کی طرف نسبت نہیں کی ہے۔ تو ایک تو یہ روایت بھی ضعیف ہے اور دوسری بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی نسبت حضرت معاویہ کی طرف نہیں کی، بلکہ کہا کہ لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے یہ کام کیا ہے۔ حضرت معاویہ کو نہیں کہا کہ اس نے بغض علی کی وجہ سے روکا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس نے بغض علی کی وجہ سے منع کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ حضرت معاویہ بڑے غلط ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو حضرت معاویہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں، آپ کو یہ بات علم میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھتے ہوتے کہ بغض علی کی وجہ سے تلبیہ منع کیا ہے تو پھر وہ حضرت معاویہ کی تعریف نہ کرتے، لیکن وہ حضرت معاویہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی سیدنا معاویہ سے بڑھ کر عالم ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی حضرت معاویہ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ وطروں والے مسئلے میں باب کمل وطر، اس کے اندر 4641 نمبر حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں خلافت اور حکومت کا سب سے زیادہ حقدار معاویہ کو دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی کو
نہیں دیکھا، معاویہ سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حقدار نہیں دیکھا، حکومت کا حقدار نہیں دیکھا۔ اور سب سے بڑا عالم ہمارے اندر کون؟ امیر معاویہ۔ انہوں نے نہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا، نہ ان کی طرف اس برائی کی نسبت کی، نہ ان کو روکنے والا کہا، نہ ان کی طرف بغض کی نسبت کی۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کس کی طرف کی ہیں؟ لوگوں کی طرف۔ تو معاویہ کو کیا کہا؟ سب سے بڑا عالم، اور حکومت کا سب سے زیادہ حقدار، خلافت کا سب سے زیادہ حقدار۔ صحیح بخاری میں بھی غالباً ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہو فقیہ، انہو فقیہ، انہوں نے فقیہ بھی کہا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو ہے، پہلی بات یہ کہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت معاویہ کا بڑا حیا کرنے والے تھے، ان کو بڑا عالم سمجھنے والے تھے، ان کو فقیہ سمجھنے والے تھے، ان کو حکومت اور خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھنے والے تھے۔ اور اس ضعیف روایت میں بھی انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں ایک بھی جملہ نہیں کہا۔ انہوں نے اس ضعیف روایت میں بھی بغض کی نسبت لوگوں کی طرف کی ہے، معاویہ کی طرف نہیں کی۔ تو جو لوگ حضرت معاویہ کی طرف کر رہے ہیں، یہ اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس کے بھی مخالف اور دشمن ہیں، اور یہ ضعیف روایت پیش کر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھی عقیدے اور سوچ کے خلاف بات کرنے والے۔ اس وجہ سے یہ حضرت معاویہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔